فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی حکومت میں آپ چکر لگایا کرتے تھے کہیں کوئی بھوکا نہ رہ جائے. 24 لاکھ مربع میل کا مالک، دل میں اللہ کا خوف، صرف یہ رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا رہ جائے. اور وہ فاروق اعظم جن کے نام سے شیطان تھر تھر آتا تھا، وہ فاروق اعظم کے دشمنوں کے کلیجے پہلے ہی پھٹ جایا کرتے تھے ان کے نام سے. اور فرمایا گیا اگر کہیں کچھ ہو جایا کرتا تھا اور پتہ چل جائے کہ فاروق اعظم کا گزر ہونے والا ہے تو جتنے دشمن تھے سب ہٹ جایا کرتے تھے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے پیارے مسلمانوں. لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، ایسا خوف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے غریبوں کو منایا ہے. بس تم راضی ہو جائے، بس تم راضی ہو جاؤ، یعنی غریب راضی ہو جائے تو میرا رب راضی ہو جائے گا. جب رب راضی ہو جائے گا تو رسول پاک راضی ہو جائے گا. اللہ کا خوف. چکر لگایا پوری بستی میں، رات کا سناٹا، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے. وقت ہوا فجر کا، اپنے غلام سے بولے، غلام ساتھ میں، کہا ٹھیک ہے چلو نماز ادا کریں. امامت پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب نے نماز پڑھی، کہا چلو چکر لگا دیں. جیسے ہی گلی میں گئے تو ایک بوڑھی ماں دکھائی دی. اپنے غلام سے کہا لگتا ہے ماں کچھ پریشان ہے بوڑھی ماں، جاؤ پوچھ کر تو آؤ کیا معاملہ ہے. آپ کے غلام اندر جاتے ہیں، جاننے کے بعد میں کہتی ہیں اے ماں کیوں اداس بیٹھی ہو، چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ تو کہا فاروق اعظم کی حکومت میں مجھ پر 25,000 کا، مجھ پر 25 دینار کا قرضہ ہے. فاروق کی حکومت میں یعنی کہ فاروق اعظم کی حکومت مجھ پر 25 دینار کا قرضہ ہے اور میں نے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا. میں رسول پاک سے شکایت کروں گی کہ فاروق اعظم کی حکومت میں میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ تھا اور 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، اور فاروق اعظم نے مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی، مجھ سے پوچھا تک نہیں. غلام نے سارا ماجرا، سارا واقعہ بتایا. فاروق اعظم اندر جاتے، کہا کیا ہوا بوڑھی ماں؟ کہا کیا بتاؤں کہ مجھ پر 25 دینار کا قرضہ ہے اور میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. تو کہا ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم کو پتہ نہ ہو. تو اس بوڑھی ماں نے ایک بات ایسی کہی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اتنا اثر کی اس بات نے کہ اللہ تعالیٰ کا تو خوف تھا ہی. جب بوڑھی ماں نے کہا کہ جب حکومت اس سے چلانی نہیں آتی تو حکومت کیوں کرتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر وہ بات اثر کی اور کہا سنو اس کو معاف کر دو. کہ معاف نہیں کروں گی. فاروق اعظم اپنے غلام کو لے کر گھر جاتے ہیں، کچھ راشن لاتے ہیں، کوئی 25 دینار لاتے ہیں اور جو کھانا بنا ہوا تھا آپ کے گھر وہ لاتے ہیں. اس 3 دن کی بوڑھی ماں کو کھانا کھلایا، راشن دیا اور 25 دینار دیے، اور دینے کے بعد میں فاروق اعظم اس بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ گئے. یہاں سے ایک سبق یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں غریبوں سے محبت کرنی چاہیے، اور حضور نے فرمایا غریب مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے. فاروق اعظم نے کہا ماں اس کو معاف کر دو، فاروق اعظم کو معاف کر دو. بوڑھی ماں نے کہا میں معاف نہیں کروں گی، میں رسول پاک سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شکایت کروں گی. جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو غریبوں کو بھی منانا پڑتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی خوف دل کے اندر ہوتا ہے تو غریبوں کو بھی منانا پڑتا ہے. کہا ماں میرے کہنے سے معاف کر دے. تو اس بوڑھی ماں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو مجھ کو اچھا دکھائی دیتا ہے، تو نیک بندہ دکھائی دیتا ہے، میں نے تیرے خاطر اس کو میں نے معاف کر دیا. کہا لکھت روپ میں تو دے دیں. پرچہ لیا، کہا ماں لکھو تو صحیح. کہا تو لکھ، سائن میں کر دوں گی. بوڑھی ماں نے کہا تو لکھ اور سائن میں کر دوں گی. فاروق اعظم نے لکھا اور لکھنے کے بعد سائن کرنے ہی والی تھی بوڑھی ماں، اتنے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور عبداللہ بن مسعود تشریف لائے. مولا علی کہتے ہیں اے فاروق اعظم چلو تو صحیح، تمہارا لوگ انتظار کر. اتنا سنا بوڑھی کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد میں کہنے لگی تم فاروق؟ کہا ہاں میں فاروق ہوں. سن جو تم نے سنا ہے بوڑھی ماں وہ سچ سنا. ہاں میں فاروق اعظم ہوں، لیکن سائن تو کر دے. سائن کرائے. مولا علی سے کہا تم بھی گواہ بن جاؤ اور اس پر سائن کرو. اور سائن ہونے کے بعد میں ارشاد فرمایا اے علی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے تو یہ خط میرے کفن میں رکھ دینا. یہ خوف خدا دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں.
آج ہم غریبوں کو سمجھنے تیار نہیں. آج نہ جانے کتنے ایسے غریب بچے ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں. آج ہم ان غریبوں کو دیکھنے تیار نہیں ہیں. میں نے بتایا کہ جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے تو غریبوں کو بھی منانا پڑتا ہے. یاد رکھیں غریبوں سے بھی محبت کریں. حضور کا فرمان حق تھا، حق ہے اور صبح قیامت تک حق رہے گا. حضور نے فرمایا غریب مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جائے گا. ہمیں غریبوں سے محبت کرنی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.